اگر یہ 7 کوالٹیز ایک انسان میں ہو تو وہ آپ کی زندگی جنت بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہو۔ دوسری چیز، آپ اس پہ ہر طرح کا ٹرسٹ کر سکتے ہو، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی خوف کے۔ تیسری چیز جو سب سے ضروری ہے، لائل ہو وہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے۔ لائلٹی سب سے زیادہ ضروری ہے کسی بھی رشتے میں۔ چوتھا، کمیونیکیشن، آپ اس کے ساتھ ہر طرح کی کمیونیکیشن کر سکیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آپ کو خوف نہ ہو کہ یہ مجھے جج کرے گا یا رائی کا پہاڑ بنائے گا۔ اور پانچویں چیز کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے ہر چیز میں سپورٹیو ہو۔ اور چھٹی چیز، اس کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی ہو، ہر بات پر ڈرامہ کریٹ مت کرے۔ اور آخری اور سب سے ضروری چیز، وہ اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہو اپنے ایکشنز کی، غلطی مانے نہ کہ ہر چیز کا بلیم آپ کو دے۔ تو پھر میری جان، دیکھو آپ کی زندگی کتنی خوبصورت بنتی ہے جب یہ 7 کوالٹیز ایک ہی انسان میں ہو، تو پھر آپ کی لائف انتہائی مزیدار ہو جاتی ہے۔ لائف کا ہر پل انجوائے کرنے میں مزہ آتا ہے۔ چلیں اب اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ رسپیکٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ ایک انسان کی رسپیکٹ نہیں نہ کریں گے، وہ آپ کی بات سننے کا قائل ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا یہ تو میری عزت ہی نہیں کرتا، اس کی کیوں میں بات سنوں، یا اس سے میں بات کیوں کروں۔ پھر اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تو ٹرسٹ آٹومیٹکلی بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دیکھو یہ میری بات سنتا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے سے اچھے سے پیش آتا ہے، تو ٹرسٹ بننا شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اس انسان پہ۔ اور جب انسان ٹرسٹ کرتا ہے تو اس کے سارے ڈاؤٹس جو ہے نا وہ کلیئرٹی میں بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اگلا بندہ آپ سے ہمیشہ سچ بول رہا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے لائلٹی۔ لائلٹی کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ آپشن مجھے پسند نہیں آ رہا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ لائلٹی مینس ہر تھک اینڈ تھن سچویشن میں آپ ایک بندے کا ساتھ نہ چھوڑو۔ آپ کبھی بھی اس کے منہ پہ پیٹھ نہیں پھیرو گے۔ آپ جس انسان کے ساتھ بھی ہو اور وہ جس کنڈیشن میں بھی ہے، آپ اس کے ساتھ لائل ہو۔ آپ اس کو اکیلا مت کرو، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دو۔ سب سے ضروری چیز، اگر آپ کے پاس لائلٹی بھی ہو، ٹرسٹ بھی ہو، رسپیکٹ بھی ہو، پر اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں نہ کر پا رہے، آپ اپنے دل کی بات اس کو بتا نہیں پا رہے یا اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ ایک بندہ مجھ سے کتنا بھی پیار کرتا ہو، کتنی بھی میری رسپیکٹ کرتا ہو، لیکن وہ مجھے بتا نہ سکے، اظہار نہ کر سکے، تو پھر اس کی ان چیزوں پہ بھی پانی پھر جاتا ہے۔ اور اگر میں اس کے بارے میں بدگمان ہوں یا اس کو غلط سمجھ رہا ہوں، تو وہ مجھے کلیئر کر دے کہ ایسا نہیں ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں وہ صرف میری سیلف تھاٹس ہیں۔ پھر جو ہے سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان سپورٹیو نہیں ہے نا، اور آپ کی ہر چیز میں روک ٹوک ڈالتا رہتا ہے، یہ جو چیز آپ کو سکون پہنچاتی ہے، اگر وہ ان چیزوں پہ بھی پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ جو ہے نا وہ اتفاق نہیں کرتا اور ان کو بدلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اور جو آئیڈیا آپ سجیسٹ کرو وہ ہمیشہ اس کو جو ہے نا نکار دے، بولے نہیں تمہارا آئیڈیا فیل ہے، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، اور کسی چیز میں آپ کو سپورٹ نہ کرتا ہو نا، تو پھر آپ کے لیے ایک قدم بھی بڑھانا بہت مشکل ہے۔ اور ایموشنل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، جہاں پہ اتنی اویئرنیس ہے، اتنا اوپنلی اس سبجیکٹ کو لے کے بحث ہوتی ہے، اور پھر بھی کوئی انسان اگر چوز کرے کہ وہ ایموشنلی امیچور رہے گا، تو پھر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنے سے جڑے رشتوں میں بھی دوریاں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ایموشنل سٹیبلٹی ایسی چیز ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی ایموشنل کنورزیشن کر رہا ہوں اور آپ جو ہے غصے میں بیٹھے ہو، اور آپ جو ہے ہر چیز کو سمجھنے کے بجائے، یا میری جو کمپلین ہے، یا میں آپ کو چیز کوئی واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ اپنے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہو، اپنی ایگو میں بیٹھے ہو، اپنے اس ایموشن کو لے کے بیٹھے ہو جو آپ کا ایموشن ہرٹ ہوا ہے، تو میرے منہ سے نکلے ہر الفاظ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کانوں سے گزرے بھی تو آپ پر اثر نہیں کریں گے۔ کیونکہ آپ ایک ہی ایموشن میں اپنے آپ کو بہنے دے رہے ہو اور اس کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایموشنلی اویئر نہیں ہو،
اور پھر ایک بہت ضروری چیز آ جاتی ہے، وہ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی۔ دیکھیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی کتنا بھی ایموشنلی میچور ہو یا سمجھدار ہو یا سمجھدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں انسان انچاہے میں بھی غلطیاں کر جاتا ہے، جو اس کا موٹو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انکانشیسلی وہ دوسرے انسان کو ہرٹ کر دیتا ہے۔ پھر وہاں چیز آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ وہ اس چیز کو مانے کہ ہاں میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، اس بات سے میری آپ کو ضرور تکلیف پہنچی ہوگی اور میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے پلیز معاف کر دیں۔ کیونکہ میری یہ انٹینشن نہیں تھی آپ کو دکھ دینا یا آپ کو تکلیف پہنچانا۔ لیکن جو انسان ہر چیز کا بلیم صرف آپ پہ ہی ڈالے اور کہے نہیں یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار صرف آپ ہو، بے شک آپ کے ایکشن سے ان کا ریئیکشن جو نکلا ہو وہ اس کا بلیم بھی آپ پہ ڈال دیں کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈبل ٹرپل بڑھا کے غلط کر دیا۔ چلو میں نے تو آپ کے ساتھ غلط کیا ہی، لیکن وہ آپ کے ایکشن کا ریئیکشن تھا، اس میں میری غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے، جو زیادتی کرنے کے باوجود بھی کہے کہ یہ زیادتی اگر میں نے کی ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ تھے اس کے قصوروار۔ تو اگر میں کسی چیز کی اکاؤنٹیبلٹی نہ لوں اور میں کہوں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے فلانے نے کا قصور ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، جب تک میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا تب تک میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میرے پاس ایزی وے ہے، میں اس کو کہوں گا کہ نہیں یہ میری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، نہیں یہ بھی میری غلطی نہیں ہے، یہ تو اس کی غلطی ہے۔ تو جب میری کوئی غلطی ہی نہیں ہے تو میں سدھار کس چیز میں لاؤں گا؟ تو اگر یہ 7 کوالٹیز کسی انسان میں آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ لائل بھی ہے، آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، آپ سے سچ بھی بولتا ہے، آپ کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی لیتا ہے، اپنی بات آپ کے سامنے اچھے سے رکھتا ہے بغیر آپ کی فیلنگ کو ہرٹ کیے، اور ایموشنل میچورٹی بھی ہے اس کے اندر، تو یقین جانے آپ کی لاٹری لگ گئی ہے۔ آپ ایسے انسان کو زندگی میں کبھی بھی کھونے کا تصور بھی نہ کریے گا۔ کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو بہت ہی مزیدار اور جینے لائق بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اس کی قدر کریں، اس پر انویسٹ کریں اور اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔